بزرگوں خصوصاً علماء جو موجود ہیں یہاں پر، آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے موقع دیا. جب آپ کہتے ہیں بہت بار کہ دور دراز، تو یہ ہمیشہ خیال آتا ہے کہ جب ہم ظہور کی بات کرتے ہیں تو ظہور جب ہوگا تو دنیا کے خطے خطے میں کونے کونے میں پرچم مہدوی لہرائے گا، اور خدا نے اپنے چاہنے والوں کو، امام کے چاہنے والوں کو پہلے خطے خطے کونے کونے میں پہنچا دیا ہے، جن کا کام یہ ہے کہ مہدویت کو وہاں پہنچانا ہے. اور جب امام کا ظہور ہوگا تو آپ کے ذریعے یہاں پر پرچم حق لہرائے گا انشاءاللہ. تو اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ خدا نے ہر شے کو جو خلق کیا ایک مقصد کے ساتھ خلق کیا. آپ دیکھیں ایک سکرو جو ہوتا ہے، سکرو سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں. تو سکرو جو ہوتا ہے اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 2 روپیہ 3 روپیہ ہوتی ہے. لیکن اگر کار میں سے وہی بریک کے لیے یا کوئی ایک اہم جگہ سے وہ سکرو کھل جائے تو اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ کئی جان ہو جاتی ہے. خدا کو پتا ہے کہ ہر سکرو کو کہاں فٹ کرنا ہے. خدا نے جو آپ کو یہاں بھیجا ہے اس کی ایک مقصد، اس کا ایک مقصد ہے، اس کی ایک مصلحت ہے. ہمیں اس مقصد اور مصلحت کو پہچاننا ہے کہ خدا نے ہمیں یہاں کیوں پیدا کیا، ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری مصلحت کیا ہے. عزیزان گرامی، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سخت دور ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کے لیے بہت سخت دور ہے. علماء کی نظر یہ نہیں ہے. علماء کی نظر یہ ہے کہ آج سے بہتر شیعوں کے لیے کوئی زمانے میں دور تھا ہی نہیں. آج سے بہتر کوئی دور نہیں تھا. پہلے شیعہ کمزور ہوتے تھے، ضعیف ہوتے تھے، دنیا میں کوئی شیعوں کو پہچانتا نہیں تھا. لیکن آج پوری دنیا میں شیعہ پہچانے ہوئے. آج شیعت پوری دنیا میں پہچانی ہوئی ہے. ہر جگہ پر جو ہے شیعہ اپنے وجود سے ظاہر ہو چکے ہیں. خصوصاً انقلاب اسلامی کے بعد 1979 میں جو امام خمینی نے انقلاب کو برپا کیا ایران میں، اس کے بعد شیعوں کو پوری دنیا میں ایک تشخص ملا، ایک آئیڈینٹی ملی. آج بھی 52 سے زیادہ مسلم کنٹریز ہیں، لیکن جب ظالم سے مقابلے کی بات آتی ہے تو ایک ہی ملک نظر آتا ہے. یہ شیعوں کی آج جو شیعہ ہیں، ایسا پہلے نہیں تھا. آج امریکہ نے شیخ قاسم سلیمانی کو شہید کیا، اس کے جواب میں ایران نے کھل کے بول کے امریکن ایئر بیس پہ حملہ کیا. ٹیررسٹ حملہ نہیں، ایک کنٹری نے دوسرے کے ایئر بیس پہ حملہ کیا. اور امریکہ کیا کر سکا؟ کچھ نہیں. رہبر معظم نے کیا کہا؟ می زنی می خوری، مارو گے تو جواب کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھا، میں یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کا یہاں دراز سے کیا لینا دینا ہے، کشمیر سے کیا لینا دینا ہے؟ اس کا لینا دینا یہ ہے عزیزان گرامی کہ دنیا میں شیعت مضبوط اور طاقتور ہو رہی ہے. ہمیں وہی مضبوطی اور طاقت کے ساتھ اس جریان کو، اس قوت کے ساتھ ہمیں جڑنا ہوگا. انقلابی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انقلابی ہونے کا مطلب صرف نعرہ لگانا اور چپیا پہن لینا نہیں ہے. انقلابی ہونے کا مطلب وہی انقلابی ویلیوز کو، انقلابی اقدار کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال لینا ہے. اپنے زمانے کی ضرورت کے مطابق انقلابی ویلیوز کو، اقدار کو اپنا لینے کو ہم کہتے ہیں انقلابی ہونا. شہید احمدی روشن ہیں، ایران میں شہید ہو گئے. میں واقعہ بولتا ہوں، پھر یہاں کے جوانوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، پھر سوشل میڈیا پہ گفتگو کروں. شہید احمدی روشن ایک شہید ہے، نیوکلیئر سائنٹسٹ ہے. ان کا ایک واقعہ ہے، جوان غور سے سنیں، جو جوان ہیں بہت غور سے سنیں. ایران میں نیوکلیئر سائنس جو ہے، نیوکلیئر انرجی جو ہے،
کس نے لگایا تھا؟ امریکہ نے لگایا تھا. 1979 سے پہلے پلانٹس جو ہیں وہ امریکہ نے لگایا تھا, جب شاہ اور ایران کے شاہ کی اور امریکہ کی دوستی تھی. تو پلانٹس کس نے لگایا تھا؟ امریکہ نے. ایران میں انقلاب آ گیا, انقلاب آنے کے بعد یہ پلانٹس موجود تھے لیکن چلانے نہیں آتا تھا. رشیا سے ایران نے تقریباً 10-15 سال کوشش کی کہ یہ پلانٹس کو, نیوکلیئر ری ایکٹرز کو چلایا جائے, لیکن چل نہیں پایا. رشیا نے آج کل پرسوں کہا اور ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آیت اللہ خامنہئی نے ایک میٹنگ بلائی نیوکلیئر سائنٹسٹ کی اور جوانوں کو کہا کہ دیکھو اگر غیر اللہ پر بھروسہ رکھو گے تو کبھی بھی مدد نہیں ملے گی. اگر قدرت مند بننا چاہتے ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو, خود طاقتور بننے کی کوشش کرو. یہ پیغام سنیں, اللہ پر بھروسہ رکھ کے خود طاقتور بننے کی کوشش کرے, غیر اللہ سے مدد لینے کی کوشش نہ کرے. آیت اللہ خامنہئی نے کہا تم جوان آگے بڑھو, تم نیوکلیئر ری ایکٹر بناؤ. تو وہاں جو بوڑھے بزرگ بیٹھے تھے وہ ہنسنے لگے آیت اللہ خامنہئی کو دیکھ کے. وہ بولے اس بوڑھے آدمی کو کیا پتا نیوکلیئر سائنس کیا ہوتی ہے, اور یہ ہم کو کہہ رہا ہے نیوکلیئر امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے. جوان سنیں, یہاں سے جوان سنیں. احمدی روشن گھر واپس آتے ہیں, اپنے پورے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں. گھر والوں کو جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں نائب امام نے مجھ سے چاہا ہے کہ میں نیوکلیئر ری ایکٹر بناؤں. آج سے میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ نیوکلیئر ری ایکٹر بنانا. اور اس کے بعد اپنی بیوی سے اور اپنے گھر والوں سے اجازت لی کہ میں ہفتے میں صرف ایک دن گھر آؤں گا. پورا سامان لے کے ادھر جا کے جوانوں کو جمع کر کے اس نے کام کرنا شروع کیا. کچھ ہی سالوں میں ایران میں نیوکلیئر ری ایکٹر بنا ایک جوان کے ذریعے. عزیزان گرامی, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے یہ بات سن کے کہ وہ بہت آگے بڑھ گئے. سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے احمدی روشن کہاں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ دراز کے احمدی روشن کہاں ہیں؟ وہ ایک جوان جو ہے جس نے ارادہ کیا اور وہ اس منزل پہ پہنچ گیا. آج آیت اللہ سیستانی سے الحمدللہ میری کئی بار ان کی زیارت ہوئی ہے. ہر بار جب زیارت ہوئی ہے تو انہوں نے ایک چیز کہی ہے کہ میں چاہتا ہوں ہندوستان کے جوان علم میں آگے بڑھے, قدرت لیں, طاقت لیں اپنے ہاتھوں میں, علم میں آگے بڑھ کے بنفوذ شخصیت بنے. آیت اللہ خامنہئی بھی آپ سے یہ چاہتے ہیں, آیت اللہ سیستانی بھی آپ سے یہ چاہتے ہیں. اب میرے لیے کیا امپورٹنٹ ہے؟ میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے, ضروری یہ ہے کہ میں اس زمانے میں اس زمانے کے امام کے اور نائب امام کی خواہش کو پورا کروں, علم میں ترقی حاصل کروں, اور یہاں پر جو ہمارا ملک ہے, ہمارا خطہ ہے, وہاں پر میں سب سے قدرت مند اور طاقتور انسان بنوں. نعرے لگانا آسان ہے, خود میدان عمل میں آنا مشکل ہے. تو آج ہمارا جہاد کیا ہے؟ آج ہمارا جہاد علمی جہاد ہے. آج ہمارا جہاد طاقت اور قوت اور قدرت کا جہاد ہے. عزیزان گرامی, یوٹی جو ہے آپ کا بن چکا ہے, اور یہ پہلا ہندوستان کا اسٹیٹ ہوگا جہاں شیعہ میجورٹی ہوگی انشاءاللہ. کتنی تیاری ہے ہمارے لیے, ہمارے اندر؟ کیا ہمارے پاس ایسے جوان ہیں جن کی قوت اور صلاحیت ایسی ہے کہ پوری اسٹیٹ کو چلا سکیں؟ یو پی میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جونپور کے پاس, اس کا نام ہے مدھوبتی, جس میں 76 گھر ہیں, 76 گھر ہیں. کتنے؟ اس میں سے 50 IAS آفیسر ہیں. انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجئے گا. آپ کے پاس کتنے ہیں؟ 76 گاؤں میں سے وہ جو گاؤں جس کے اندر صرف 76 گھر ہیں, وہ گاؤں میں اچھی اسکول شاید نہ ہو, اچھے روڈز نہ ہو, اچھے ہاسپٹلز نہ ہو, آج بھی نہیں ہے.
لیکن یہ سب چیز روکتی نہیں ہے انسان کے اندر. اگر ارادہ ہمت اگر بلند ہے تو اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی. امام آپ سے کیا چاہتے ہیں غیبت میں؟ نائب امام آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ انقلابی ہونا یعنی علم میں آگے بڑھنا، انقلابی ہونا یعنی اپنے سماج میں سب سے طاقتور انسان بننا، انقلابی ہونا یعنی غریبوں کا درد اپنے دل کے اندر رکھنا، انقلابی ہونا یعنی کہ زمانے کے ظالم کے سامنے علم میں اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ وہ بھی اس مجبور ہو جائے تمہارے سامنے جھکنے کے لیے. عزیزان گرامی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. پہلا پیغام وقت کا امام خصوصاً ہمارے جوانوں کے لیے یہ ہے کہ وقت کا امام ان کے نائب آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ علم میں آگے بڑھیں. یہی آپ کا جہاد ہے، یہی وقت کے امام کی مدد اور ان کے لیے نصرت کا سب سے بڑا ذریعہ آج کے زمانے میں یہی. عزیزان گرامی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. سوشل میڈیا پر بھی میں نے کئی یہاں پر باتیں کر چکا ہوں. کچھ چیزیں بہت ہی خلاصتاً کیونکہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے. عزیزان گرامی، سوشل میڈیا جو ہے اس کے اندر آپ کو سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھنا ہے، سوشل میڈیا ایک پلے گراؤنڈ نہیں ہے، بیٹل گراؤنڈ ہے. کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، جنگ کی جگہ ہے. سوشل میڈیا اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے ذہنوں پر کنٹرول حاصل کر سکیں. سوشل میڈیا اس لیے نہیں بنایا گیا ہے تاکہ صرف آپ انجوائے کریں. آپ کے ذہنوں پر کنٹرول کر کے آپ کے ذریعے سے پیسہ کما سکیں. کیوں سوشل میڈیا فری ہے، فیس بک فری ہے، انسٹاگرام فری ہے؟ یہ سب فری کیوں ہے؟ باہر جائیں گے آپ ایک بوتل پانی خریدیں گے، آپ کو کوئی فری نہیں دے گا. ایک یو ایس بی خریدیں گے جس کے اندر آپ کو 2 GB کی فائل رکھنا ہے، وہ فری نہیں ہے. لیکن آپ کئی 100 GB کی اپنے ویڈیوز انٹرنیٹ پہ ڈالتے ہو، سب فری ہے. کیوں فری؟ وہ اس لیے فری ہے کیونکہ وہ ان کے ذریعے سے آپ کے ذہنوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. فیس بک کی ایک ریسرچ ہے، فرانسس ہاگن کر کے ایک خاتون ہے جو فیس بک کو 1 سال پہلے تقریباً اس نے چھوڑ دیا. اور جب چھوڑی تو اس نے فیس بک کے لیک ڈاکیومنٹس کو نکالا، اور لیک ڈاکیومنٹس کو نکال کے جو اس کمپنی کے پیپرز تھے وہ شائع کیا اور کہا کہ فیس بک کے اندر یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں. کیا ثابت ہوا ہے؟ کہ فیس بک ہندوستان میں خاص طور پر نفرت پھیلانے میں فیس بک کا سب سے بڑا کردار رہا. یہ فیس بک کے خود آفیشیل ڈاکیومنٹس کہہ رہے ہیں. ہندو مسلمان کی نفرت پھیلانے میں فیس بک کا بہت بڑا کردار ہے. دوسری چیز، فیس بک مس انفارمیشن، غلط انفارمیشن پھیلانے میں فیس بک کا بہت بڑا ہاتھ. تیسری چیز، فیس بک کا وائلنس میں اور جنگوں میں اور حتی دنگوں میں، چاہے وہ جو ہے ملیشیا کے اندر جو دنگے ہوئے تھے یا دوسری جگہ پر جہاں پر بھی دنگے ہوئے ہیں، فیس بک نے کردار ادا کیا ہے لوگوں کو جمع ہو کے کسی اور قوم پر، مائنورٹی پر حملہ ہونے کے لیے. فیس بک یہ سب روک سکتا تھا لیکن فیس بک نے نہیں روکا. یہ ان کی ریسرچ بتاتی ہے. ان کی ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ فیس بک پر جب ایک جوان جاتا ہے تو ہر کچھ سیکنڈز پر جوان کے سامنے گندی فلمز کو دکھانا ان کے الگوریدم کے اندر واجب ہے. ایک لفظ کو ان لوگوں نے رکھا ہے جس کا نام ہے سافٹ پورنوگرافی. پورنوگرافی یعنی گندی فلمز جس کے اندر لباس نہ ہو. سافٹ پورنوگرافی یعنی گندی فلمز جس کے اندر لباس پہنے ہوئے اور گندی فلمز ہوں. فیس بک کے الگوریدم کے اندر یہ رکھا گیا ہے جوانوں کے سامنے ان چیزوں کو رکھنا. آپ فیس بک شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ مولانا کی ایک مجلس سن کے، لیکچر کی ایک سپیچ سن کے. اگلی فیڈ کیا آتی ہے، دوسری کیا آتی ہے، تیسری کیا آتی ہے؟ جوانوں کو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں. سسر کا بہو سے رشتہ، ٹیچر کا اسٹوڈنٹ سے رشتہ، دیور کا بھابھی سے رشتہ. لاکھوں فلمز ایسی بنائی گئی ہیں تاکہ سماج کے ماحول کو گندا کیا جا سکے. تو یہ فیس بک جو آپ آسانی سے استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کے دین کو، آپ کے آئندہ کو، آپ کے بچوں کو نابود کرنے کے لیے بنایا گیا ہے.
مولانا یہ مولانا لوگ کی باتیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تمام جو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ان کے لیک ڈاکیومنٹ سے بیان کی گئی ہیں۔ آسٹریلیا میں ایک ریسرچ ہوئی جس میں بتایا گیا کہ انسٹاگرام جو لوگ یوز کرتے ہیں، جو خواتین یوز کرتی ہیں، ان کے اندر ڈپریشن یا ذہنی بیماری جو ہے وہ 35% دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ انسٹاگرام یوز کرنے والے خواتین فلٹرز یوز کرنے کی وجہ دوسری وجہ سے اپنے آپ سے اپنی لک سے جو ہے وہ راضی نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب جو ہے استعمال کی کیوں بنائے گئے؟ محرم نامحرم کی دیواروں کو توڑنے کے لیے۔ آج سے 20 سال پہلے کسی نامحرم سے کسی کو گفتگو کرنا ہوتا تو سخت تھا، آج واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام کے ذریعے سے یہ پاکیزہ دیواروں کو توڑا جا رہا ہے اور ہم اسے مزے سے استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ عزیزان گرامی، اگر مجلسیں ہو رہی ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں جو موبائل ہے اس میں کوئی غلط چیز استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ آنکھیں بند کر لینے سے کبوتر کے یہ احساس اگر ہو جائے کہ آنکھیں بند کر لی اور دشمن ختم ہو گیا تو یہ بے وقوفی ہے۔ سوشل میڈیا ایک سنگین چیز ہے۔ جس ماحول میں، جس سماج میں ہم رہتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کیوں بنایا گیا ہے۔ یہ اس لیے بنایا گیا تاکہ آپ کے ذہنوں کو کنٹرول کرے۔ پچھلے 20 سال میں ہندوستان میں جو نفرت پھیلائی گئی ہے، سوشل میڈیا کا اس کے اندر بڑا رول ہے۔ نفرت کی فضا پھیلائی گئی ہے۔ خود فیس بک کی جو انڈیا کی ہیڈ تھی، اس کا رولنگ پارٹی سے بہت گہرا رشتہ تھا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ساری ریسرچ ڈاکیومنٹس ہیں۔ تو یہ لوگ ایک مقصد کے تحت ہمارے دین، ہمارے ایمان، ہمارے جوان کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور ہم اسے بڑے محبت سے گلے لگائے ہوئے ہیں۔ غور فکر کریں۔ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہئی دونوں کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی ایپلیکیشن آپ کے لیے، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ ایپلیکیشن کے ذریعے سے گناہ ترویج ہو رہا ہے، گناہوں کو ترویج کرنے کے لیے ایپلیکیشن بنائی گئی ہے، تو ایسی ایپلیکیشن کا استعمال کرنا حرام ہے۔ باتیں بہت ہیں، میں نے آپ کے سامنے جو بات بیان کی ہے وہ خلاصتاً بیان کی ہے۔ ایک چیز سن لیں کہ فیس بک یا سوشل میڈیا پر اب تک ہم کنزیومرز تھے۔ کنزیومر یعنی استعمال کرنے والے، گراہک لوگ ہیں ہم لوگ۔ وہ سب بناتے ہیں، ہم سب استعمال کرتے ہیں۔ وہ بناتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر رہنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کنزیومر نہ بنے، آپ استعمال کرنے والے نہ بنے، آپ اثر انداز بنے۔ ایسا کام کریں کہ دوسروں کی فکروں پر آپ اثر انداز ہو سکیں۔ اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اپنے آپ کو متحد کریں۔ سوشل میڈیا پر آپس کے جھگڑے، سوشل میڈیا پر بحث ہوتی ہے۔ یہ دشمنوں کو تو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں، کہ ہم آپس میں متحد نہیں ہیں۔ مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ مولا کائنات کہتے ہیں میرا دل ڈوبا جاتا ہے، میرا دل مر جاتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ دشمن باطل پہ ہونے کے بعد متحد ہے، لیکن میرے چاہنے والے حق پہ ہونے کے بعد بھی متحد نہیں۔ مولا کائنات دوسری جگہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں میرا دل پیپ سے بھرا جاتا ہے، مولا کے الفاظ ہیں، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے چاہنے والوں کا یہ حال ہے۔ عزیزان گرامی، سوشل میڈیا جو ہے اس کے اندر خصوصاً جوان، آپ ایڈوکیٹو علمی چیزوں کے لیے سوشل میڈیا کو یوز کریں، کمیونیکیشن کے لیے سوشل میڈیا کو یوز کریں، لیکن اگر آپ کے علم میں، آپ کے ایجوکیشن میں، آپ کی تعلیم میں اگر سوشل میڈیا کا پریزنس آپ کے لیے اڑچن اور بیریئر بن رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں یہ وقت کے امام تک آپ کو پہنچنے سے روک رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم جس زمانے میں ہیں، یہ زمانہ جو ہے پوری دنیا میں آمادگی ظہور ہو رہی ہے۔ ہر جگہ شیعہ قدرت مند بن رہے ہیں، طاقتور بن رہے ہیں۔ یہ ظہور کی نشانیوں میں سے ہے۔
ہم پیچھے نہیں رہ سکتے، خصوصاً آپ جیسے مومنین جو اتنے، آپ لوگوں کے اندر خلوص اتنا ہے، آپ لوگوں کے اندر جذبہ اتنا ہے. یہاں کے علماء نے اتنی خدمت کی. آپ توجہ کریں کہ کیسے اتنے ایسے علاقوں میں جوانوں کے لیے دین اور نسلوں تک دین پہنچایا گیا. پہلے تو اتنی فیسلٹیز بھی نہیں تھی نا، پہلے روڈز نہیں تھے، انفراسٹرکچر نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا. علماء کی کتنی زحمتیں جو آج آپ تک دین یہاں تک پہنچا ہے. ہم ان زحمتوں کا جواب کیسے دیں گے؟ آپس میں اختلاف کر کے یا متحد ہو کے؟ ہم اس زحمتوں کا جواب کیسے دیں گے؟ دین پر عمل کر کے، علم میں آگے بڑھ کر، میدان عمل میں آگے بڑھ کر. یہ ہمارے لیے ضروری ہے عزیزان گرامی. خصوصاً ایسے آپ جگہ رہتے ہیں جہاں الحمدللہ بہت سارے مذہب و فرقے کے لوگ ہیں. میں الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ شیعہ قوم ایسی قوم ہے جو عقل اور عقلانیت کی بنیاد کے اوپر ہے. ہم دوسروں سے اپنے رشتے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں کیونکہ جب ہم نزدیک ہوں گے تو عقلانیت ہمارے اندر زیادہ ہے، ہمارے اندر زیادہ قوت و قدرت ہے اپنی باتوں کو دوسروں تک پیش کرنے کی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خود اپنے علم میں ہم آگے بڑھیں. ایک انگلش میں کہاوت ہے، یہ آخری چیز آپ کے سامنے بیان کر دوں، جسے کہتے ہیں چینجنگ دا گول پوسٹ، اور میڈیا اسے بہت استعمال کرتا ہے. چینجنگ دا گول پوسٹ کیا ہوتا ہے؟ میڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں جانا تھا اور گول یہاں مارنا تھا. فٹ بال کھیلتے ہیں نا آپ لوگ، تھوڑا بہت تو کھیلتے ہیں، سمجھتے تو ہے نا. فٹ بال میں 2 گول ہوتے ہیں، ایک اس طرف اور ایک اس طرف. آپ کو گول اس طرف مارنا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ نے پوری اسٹریٹجی اور پلاننگ بنائی تھی ادھر گول مارنے کے لیے. تو دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن دیکھتا ہے کہ یہ تو جیت جائیں گے لوگ اگر کھیلیں گے. تو دشمن کیا کرتا ہے؟ گول پوسٹ کو بدل دیتا ہے. آپ کو بولتا ہے 5 منٹ کا بریک لو، دوسری چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے گول پوسٹ کو بدل دیتا ہے. جہاں آپ کو گول مارنا ہے اس کو بدل دیتا ہے. اب آپ آتے ہیں، بڑی محنت سے آپ گول مار رہے ہیں، لیکن آپ گول وہاں مار رہے ہیں کہ ہر گول سے دشمن کو فائدہ ہو، کیونکہ اس نے گول پوسٹ بدل دیا. دشمن یہ کرتا ہے. دشمن کبھی کبھی ہمارے ہدف کو تبدیل کر دیتا ہے، اور جوان دیندار متدین مخلص جوان جو ہیں اپنی زندگی کا اکثر وقت ان چیزوں میں لگا دیتے ہیں جن چیزوں سے دین کو، امام کو فائدہ نہیں ہوتا، دشمن کو فائدہ ہوتا ہے. اور وہ بڑے خلوص اور اخلاص کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ دشمن گول پوسٹ کو بدل دیتا ہے. میڈیا کا کام کیا ہے؟ گول پوسٹ کو بدل دینا. ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اہم ایشوز بنا لیتے ہیں جو ہماری زندگی کے اہم ایشوز نہیں ہیں. تو ان چیزوں کی طرف توجہ رکھیں کہ اپنے گولز کو، اپنے مقصد کو، اپنے ہدف کو مشخص رکھیں اور اس ہدف اور مقصد کی طرف چلتے رہیں. میڈیا کا بھی کام یہی ہے کہ آپ کو اس مقصد تک باقی رکھے اور انحراف سے دور رکھے. جب بھی میڈیا میں آپ کے سامنے کوئی گفتگو آتی ہے، کوئی بات آتی ہے، تو آپ اپنے آپ سے سوال کریں، یہ بات، یہ گفتگو مجھے میرے وقت کے امام کے مقصد سے دور کر رہی ہے یا نزدیک کر رہی ہے؟ اگر دور کر رہی ہے تو چاہے وہ کتنا ہی ہمیں اچھا کام کیوں نہ لگ رہا ہو، وہ فائدہ مند نہیں ہے. اور اگر ہر وہ کام جو مجھے میرے مقصد سے، وقت کے امام تک پہنچنے میں، ہماری امت سازی میں، ایک امت بننے میں مدد کر رہی ہے، تو ہمیں اس راہ پر چلنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، سوشل میڈیا جو ہے بہت اہم ٹاپک ہے، تو بہت گنجائش ہے کہ بہت زیادہ گفتگو کری جائے. ایڈکشن کے سلسلے میں بات کی تھی، بہت ساری الگ الگ گفتگو ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دشمن کے جھاسوں سے، دشمن کے حربوں سے آگاہ رہیں، متحد رہیں، علم میں آگے بڑھیں، اپنے مقصد کے ساتھ قوم کو آگے لے کے جانے کی بات کریں. آپ اس لیول پر ہیں آج، الحمدللہ آپ کی اچھائیاں اس لیول پر ہیں، آپ اس لیول پر ہیں. آپ نیچے آنے کی بات نہ کریں، یہاں سے اوپر جانے کی آپ بات کریں.
ہر وہ کام کرے جو آپ کو یہاں سے اوپر لے جاتا ہے، نیچے نہیں لاتا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ خدا ہم سب کی مدد کرے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھ کے وقت کے امام کے ظہور کے لیے تیار ہو سکیں. انشاءاللہ ہم سب کو امام کے انصار میں شمار کر. یا اللہ بحق محمد و آل محمد کو کہ ہمیں اپنی دینی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے جوانوں کو علم میں بلندیوں اور ترقیوں تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرما. ہماری بہنوں کے حجاب کو اور عفت کو محفوظ رکھ. یا اللہ بحق محمد و آل محمد کے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ. خیبر معظم حضرت آیت اللہ خان حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. کے آوان و انصار میں شمار فرما.